اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش، یہ ایمان افروز کاوش کہ جسے آپ ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQTV کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صنف نازک کو دین اسلام کے بنیادی تصورات سے واقف کاری فراہم کی جائے۔ جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں، بلکہ جو بہنیں ہمیں فالو کرتی ہیں اور گزشتہ ایپیسوڈز انہوں نے دیکھے ہیں، مس نہیں کیے ہیں، تو وہ جانتی ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں نوافل کے تعلق سے، نفلی عبادات کے تعلق سے۔ یہ جو نفلی عبادات ہیں، یہ جو نوافل ہیں، یہ تطوع کہلاتے ہیں، زائد اعمال کہلاتے ہیں، ایکسٹرا عبادات کہلاتی ہیں۔ یہ وہ زائد اعمال ہیں کہ جو شریعت مطہرہ نے تو ہم پہ لازم نہیں کی، از خود ہم اپنے اوپر رضائے الہی کے حصول کے لیے، اظہار شوق کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے، اور نہ صرف اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے بلکہ یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ اس کی رضا کے ساتھ ساتھ، چونکہ اس نے ہمیں اتنا نوازا ہے، کیونکہ وہ کریم ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، ہر سو ہر جا ہمیں اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں، اس کی عنایتیں، اس کی شان نظر آتی ہے، اور جب وہ نوازتا ہی چلا جاتا ہے تو جناب وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے لیے کچھ ایکسٹرا اعمال کیے جائیں، اس سوچ کے ساتھ کہ مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہم فرائض بجا لاتے ہیں، ہم واجبات بجا لاتے ہیں، اور جناب تمام اعمال یعنی فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور نوافل، یہ سب بارگاہ الہی میں مقبول ہیں۔ آج ہم بات کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے بات کی تھی نوافل کی فضیلت کے تعلق سے، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ اس کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں، مختلف جہتوں کے تعلق سے مفتی صاحب نے، ہماری عالمات نے کلام کیا۔ آج ہم بات کریں گے، یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ سرزمین پاکستان کو، اس مملکت خداداد کو جس آفت کا سامنا ہے، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے جناب کہ کس وقت کون سا معاملہ ہونا ہے، لیکن اب یہ جو سیلاب زدگان ہمارے بھائی ہیں، اور تقریباً چاروں ہی صوبوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو اب امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی وساطت سے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، کیا تعلیمات ہیں، یعنی ہم سب کو کیا انفرادی طور پہ ان کی مدد کرنی ہے، کیا اجتماعی طور پہ ان کی مدد کرنی ہے، کیا کسی کو امین یا وکیل بنا کے سامان بھجوانا ہے۔ جناب آج اس تعلق سے کلام ہوگا۔ جو عالمات ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ، پہلی مہمان اسکالر جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں، اور ہم سب ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ عالمہ رابعہ خان کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی بہت عمدہ اور جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں اور خوبصورت گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ شیرین خان کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا لاکھ شکر۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جناب ہم سب پہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم کہ ہماری رہنمائی کے لیے آن بھی پر براہ راست مفتیان کرام رہنما موجود ہوتے ہیں، اور آج بھی ماشاءاللہ اب آپ ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ ہیں،
اور شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودہم آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سلامت رہیے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جناب ہم آپ کی سمت آئیں گے اور کسی علاقے یا خطے کے مسلمانوں پہ اگر کوئی زمینی آفت آ جاتی ہے اور کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے، جیسے حالیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی زائد بارشوں نے اور سیلابی جو صورتحال ہے اس تعلق سے میں چاہتی ہوں کہ اس ضمن میں آپ کلام کیجئے. تو ایسے موقعوں پہ امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس تعلق سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اگر ہم دین اسلام کا ابتدائی دور دیکھیں، جب آغاز تھا تو مسلمانوں کی جو کہہ لیں کہ خیر خواہی کا جذبہ، اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. یعنی کہ جیسے کہ مہاجرین صحابہ کی جو صورتحال تھی، انصار صحابہ کا ان کی بے شمار مدد کرنا، ان کو ذخیرہ فراہم کرنا، رہائش فراہم کرنا. اسی طرح اگر ہم موقع بدہ موقع جو ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری میں ان سب چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ملتی ہیں جس میں دین اسلام سے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان سے خیر خواہی کا درس ملتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احادیث کی روح سے بات ثابت ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے، نبی کریم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کے شرارت سے امن ہو لوگوں کو، اور برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور لوگ اس کی شرارت سے امن میں نہ ہو. تو اگر دیکھا جائے تو شریعت مطہرہ میں ہمیں کتنا بے شمار مواقع میں خیر خواہی کے جو ہیں وہ دروس ملتے ہیں. تو اس جذبے کو اگر دیکھتے ہوئے آج کی موجودہ صورتحال پہ بات کریں، جیسے مسلمان کرائسس میں موجود ہیں اور بالخصوص پاکستان کی جو صورتحال ہے، ہم میں سے ہر شخص کو انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. جیسے بھی ہو ہمیں امداد فراہم کرنی چاہیے، پرووائڈ کرنی چاہیے، بذات خود جا کر یا پھر جو ہے وہ جس طرح سے ہو سکے کہ جو امداد کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو اس صورتحال میں ہمیں جو شریعت مطالعہ کی تعلیمات ہیں اوبویسلی بہترین صدقہ ہے، سب سے بہترین صدقہ ہے. لوگوں کی مدد کرنا اپنی آخرت سدھارنے کا بھی موقع ہے اور لوگوں کی امداد کا بھی موقع ہے. یہ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. جناب قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کا اجر پائے گا. ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کی جو اس وقت مصیبت زدہ ہیں، جو سیلاب زدگان ہیں، ان کی امداد کے تعلق سے. تو جناب کیا خود جا کے مدد کریں یا کسی کو وکیل یا امین بنا دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں کی مدد کرنے کے سلسلے میں آپ سب سے پہلے اپنی صورتحال دیکھیں کہ آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اشیاء ضرورت کو فراہم کر کے. تو کیا آپ بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ وہاں پہ آپ محفوظ طریقے سے، محفوظ راستے کے ذریعے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے کہ اب آپ لوگوں کے وہاں پہ جا کے رہنا، پھر اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالنا. تو یہ بہت ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہر صورتحال میں ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے اور لوگوں کو پرووائڈ نہیں کر سکتے. لیکن اس کا بس آپ کے پاس دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی چیریٹیز جو کام کر رہی ہوتی ہیں، گروپس میں کام کر رہی ہوتی ہیں، بہت سارے علاقوں میں ان کا آلریڈی ایسے سینٹرز موجود ہوتے ہیں جو وہاں پہ لوگوں کو مدد فراہم کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ مدد کر سکتے ہیں تو پھر آپ جا کے مدد کریں. لیکن اپنی تسلی کے لیے لوگ جیسے جاتے بھی ہیں، اگر ان کا گھر کوئی کم مسافت میں ہوتا ہے تو وہ شریک ہو جاتے ہیں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نہیں جا پا رہے وہاں پہ جیسے کہ ابھی سیلاب وغیرہ آیا ہوا ہے تو پانی، راستے بند ہیں، پانی کے سلسلے میں مطلب کہ بہت سارے نقصان ہوا ہوا ہے، عمارتی وغیرہ نقصان ہوا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں آپ یہ چیریٹیز جو ہیں، یہ جو رفاع عامہ کے جو ادارے ہیں، ان کے ذریعے بھی آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو امین اور وکیل بنا سکتے ہیں اپنے سامان کے سلسلے میں. ماشاء اللہ. جناب مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہم سب کی رہنمائی کے لیے. مفتی صاحب بات ہو رہی ہے نفلی عبادات کے تعلق سے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا، ان کے دل میں خوشی ڈالنا، کسی کا تن ڈھانکنا، کسی کو لباس دینا، کسی کی غذائی ضروریات کا خیال کرنا، یا جو بھی اس وقت ان کی نیڈ ہے اسے کسی طور پوری کرنے کی کوشش کرنا. اس تعلق سے ہماری آپ رہنمائی فرمائیے اس کال کے بعد. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. ذرا سا اونچا بولیے بہن, میں نہیں سن پا السلام رہی آپ کو. علیکم. ان کی تو آواز بڑھائیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسی ہیں آپ؟ کون ہے ہمارے ساتھ؟ حمیرہ بات کر رہی ہوں. حمیرہ, بہت دور سے آپ کی آواز آ رہی ہے ہولو ہو کے. جی اچھا حمیرہ, کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش پہلا آمدید. سوال یہ ہے کہ اگر ٹینکی میں نجاست گرے اور وہ پائپوں میں چلی جائے تو پائپ کو پاک صاف کرنے کا طریقہ کیا ہوگا, اور اگر اس میں نجاست جذب ہو جاتی ہے تو اس کا پراپرلی طریقہ بتا دیں پاک کرنے کا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بزرگان دین کی بارگاہ میں کوئی استغاثہ پیش کرتا ہے اور اطراف میں لوگ جو ہیں وہ آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, کہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک اور ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ تصوف میں فقر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, کیا یہ فقر عشق الہی کی کوئی مقام ہے یا منزل ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں. فقر کیا ہوتا ہے؟ السلام ٹھیک ہے علیکم جی, ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل. جو تم میں سے اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے تو وہ ضرور نفع پہنچائے. جی یہ دیکھیے اس حدیث مبارک میں حضور جان عالم علیہ السلام نے اپنے بھائی یعنی مسلمان بھائی کو, یہاں اخوت اسلامیہ کی بات ہو رہی ہے, جی جی نسبی رشتے کی صرف بات نہیں ہو رہی, یعنی بھائی یعنی مسلمان بھائی کو جو بھی نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے ضرور پہنچائے. جی اگرچہ اس حدیث کا جو سبب ورود ہے وہ تو خاص ہے, یہ رقیہ کے حوالے سے تھی, رقیۃ الاقرب کے حوالے سے خاص اس کا سبب ورود ہے, لیکن چونکہ ہمارے یہاں قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے, سبب کے خصوص کا نہیں ہوتا. آسان کر دیں. جی میں کر رہا ہوں, تھوڑا آسان کر رہا ہوں. العبرۃ بعموم الالفاظ لا بخصوص سبب. اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے, خاص سبب کا نہیں ہوتا. کوئی چیز کسی خاص سیاق و سباق میں ہی کیوں نہ آئی ہو, اگر اس کے الفاظ سے عمومی معانی مستفاد ہو رہے ہیں تو جب تک اور کوئی اضافی شرط اس کے لیے نہ لگائی گئی ہو تو عمومی الفاظ کا اعتبار ہوگا اور ہر جگہ اس کا وہی حکم ہوگا. اچھا, جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے تو استماع یعنی خوب غور سے سنو اور انصات یعنی خاموشی اختیار کرو. اچھا, تو جہاں استماع اور انصات کا حکم ہے, اگرچہ اب وہ نماز کی بات ہے لیکن عموم الفاظ چونکہ عام استعمال کیے گئے ہیں تو اس لیے اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ نماز کے علاوہ عام حالات میں بھی جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی تو استماع اور انصات لازم ہوگا. سبحان تو اللہ. اسی طرح یہاں پر بھی الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوگا, یعنی اگرچہ یہ خاص رقیہ کے حوالے سے بات فرمائی گئی تھی لیکن الفاظ عام استعمال کیے گئے ہیں تو عمومی طور پر جہاں بھی کسی بھی سطح پر مسلمان کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہو تو نفع پہنچائے, اس کا حکم ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے, حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں نفلی عبادات کے تعلق سے اور مفتی صاحب ہم سب کی بریک سے قبل رہنمائی فرما رہے تھے, ان کی سمت واپس چلتے ہیں. جی حضرت. میں گزارش کر رہا تھا کہ حکم یہ فرمایا گیا کہ جو تم میں سے کسی بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو وہ اسے نفع پہنچائے. اب میں اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں. جو بریک سے پہلے میں گفتگو کر رہا تھا, جب قرآن مجید فرقان حمید کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے شان نزول, اور جب حدیث کے لیے استعمال ہوتا ہے تو قرآن سے امتیاز کرنے کے لیے ہم شان نزول کی بجائے سبب ورود کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اچھا, تو جس طرح قرآن کے لیے شان نزول ہے اسی طرح حدیث کے لیے سبب ورود ہے, کیونکہ ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہوتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے حوالے سے بھی اسی طرح ہے, احادیث کے حوالے سے بھی اسی طرح ہے. تو یہ میں نے کہا کہ سبب ورود تو اس کا خاص ہے کہ کسی خاص موقع پر ایک خاص سبب کی بنا پر وہ بچھو نے کاٹ لیا تھا کسی کو, تو صحابی نے آگے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کو دم کر دیں, تو اس پر حضور نے فرمایا تھا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل. جو تم میں سے کسی
اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو اسے نفع پہنچائے۔ تو اب اگرچہ یہ بچھو کے کانٹے کے دم کے حوالے سے بات تھی، لیکن جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں سرکار علیہ السلام نے، یہ الفاظ عام استعمال فرمائے ہیں، جنرل الفاظ ہیں، تو یہ مطلق ہیں، اپنے اطلاق پر جاری ہوں گے۔ تو جہاں کہیں بھی کوئی کسی بھی جگہ پر کسی بھی سطح پر کسی بھی مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو اللہ کی رضا کے لیے تو ضرور پہنچائے، وہ اس حکم کے ذیل میں شامل ہوگا۔ اور جب عمل کرے گا اس پر تو اس حکم پر عمل کرنے والا شمار ہوگا۔ اور ویسے بھی ہمارا دین ہم سے مطالبہ بھی یہی کرتا ہے، یہ ہمارے دین کا مطالبہ ہے، والی اسلام کا مطالبہ ہے۔ والی اسلام سے بھی ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ بعض لوگ بانی اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں حضور نبی کے علیہ السلام کے لیے۔ بانی کا معنی ہوتا ہے بنیاد رکھنے والا، اگرچہ فی نفس ہی تو اس میں توجیہ اور تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اس لفظ کو استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ اس سے غیر مسلموں کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کا کلیم یہ ہے کہ جناب یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے معاذ اللہ یہ دین گھڑ لیا ہے، تو جب آپ نے کہنا ہے بانی اسلام تو ان کی اس بات کی تائید ہو گئی، حالانکہ سرکار علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ تو حقیقت میں بانی اسلام تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اس لیے سرکار علیہ السلام کے لیے جو کلمات ہم استعمال کریں، جو بھی بات ہم کریں، حضور کی شان ضرور بیان کریں، لیکن ایک تو غلو کا پہلو نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا اس سے غیر مسلموں کے کسی مقدمے کو تقویت نہ ملتی ہو، اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو حضور والی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو نفع پہنچانا ہے، یعنی ہم نے ہر سطح پہ مسلمان کو نفع پہنچانا ہے۔ ہمارا دین صرف نظریات جامدہ کا نام نہیں ہے، صرف معانی جامدہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پریکٹیکل دین ہے، تطبیقی اور عملی دین ہے۔ یہ ہمیں جو ہے اپلائی کرنے کا کہتا ہے کہ جو آپ کے اعتقادات ہیں ان اعتقادات کے مطابق جو آپ کی تھیوریز ہیں، ان تھیوریز کے مطابق آپ کے ایکشن بھی ہونے چاہیے۔ جو آپ کے اعمال اور آپ کے افعال ہیں وہ اور آپ کے اعتقادات، ان کے مابین ایک خوبصورت حسین ربط ہونا چاہیے۔ آپ جب اللہ کو ایک مانتے ہیں، جب آپ اللہ کے آخری نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، اللہ کے تمام نبیوں رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کی تمام کتابوں کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، یوم آخرت کو مانتے ہیں، تمام ضروریات دین کو مانتے ہیں، تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا بھی سیکھیں اور اللہ کی مخلوق کے کام آنا بھی سیکھیں۔ تو جو آپ کے افعال ہیں وہ بھی افعال ایسے ہونے چاہیے جو ان چیزوں کو ماننے والے کے ہوتے ہیں اور جو ان چیزوں کو ماننے والوں کے ہوتے تھے ماضی میں، آپ کے ایکشنز ویسے ہی ہونے چاہیے۔ اور حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسری جگہ پر واللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیہ، بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا شروع کر دے تو اللہ کی مدد اسے حاصل ہو جائے گی، اللہ کی نصرت اسے حاصل ہوگی، اللہ کی طرف سے اسے عون حاصل ہوگی۔ من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کا تن ڈھانکے، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو آپ کسی بے لباس کو لباس فراہم کر دیں، قیامت کے دن آپ کو بھی اعلیٰ لباس فراہم کیا جائے گا۔ آپ کسی کو خوراک دیں تو وہاں آپ کے لیے اچھی اور اعلیٰ خوراک کا انتظام ہوگا۔ تو جیسی نیکی آپ یہاں پر کریں گے اس کا اجر آخرت میں تو جو آپ کو ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے، دنیا میں بھی اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو۔ جو انفرادی سطح پر کر سکتا ہے وہ انفرادی سطح پر کرے، جو انفرادی سطح پہ نہیں کر سکتا تو وہ اجتماعی سطح پر حصہ لے لے، دوسروں کے ساتھ مل جائے، ان کا دست و بازو بن جائے۔ جو خود کر سکتا ہے خود کرے، جو خود نہیں کر سکتا تو کرنے والوں کا دست و بازو بن جائے۔ اور ہمارے دین میں تو سب سے افضل آدمی قرار ہی اسے دیا گیا، یعنی احکام تو اپنی جگہ پر ہیں، حکم تو دیے گئے ہیں، ساتھ میں معیار بھی بتایا گیا ہے۔ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے، خیر اس میں تفضیل ہے، جس طرح احسن اس میں تفضیل ہے، خیر بھی اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ سب سے اچھا وہ ہے لوگوں میں انفعہم للناس، جو لوگوں میں سب سے بڑھ کر ان کے حق میں نافع ہے، ان کے حق میں مددگار ہے۔ تو جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، یہ عام حالات کی باتیں ہو رہی ہیں ساری جو میں کر رہا ہوں، یعنی عام حالات میں بھی افضل وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور اگر خاص حالات ہوں، ہنگامی حالات ہوں جیسا کہ اس وقت بنے ہوئے ہیں، جو اس وقت کی الارمنگ سچویشن ہے، اس کے اندر کوئی اگر لوگوں کے کام آتا
آتا ہے تو اس کے جو مقام اور مرتبے اخروی اور روحانی مقام اور مرتبے ہیں اس کا تو ہم اور آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اور ہمارے اسلامی اخوت کا, ہماری اسلامک اسپرٹ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. وہ اقبال نے کیا کہا تھا, چبھے کانٹا جو کابل میں, اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے. کسی اور خود حدیث مبارک میں بھی ہے کہ مسلمانوں کی مثال جسد واحد کی مثال ہے. ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو سارا عضو تکلیف محسوس کرتا ہے, بخار ہوتا ہے اور جاگتا ہے. تو مسلمانوں کی مثال ایسی, اور یہ تو بالخصوص ہمارے اپنے ملک کے اندر جو صورتحال ہے, تو ہم سب کو اس کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے اور دوسروں کی مدد ضرور کرنی چاہیے. جو جس سطح پر جس طرح مدد کر سکتا ہے اس طرح اس کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک جناب عالمہ رابعہ, ماشاء اللہ مفتی صاحب کا اتنا مفصل کلام اور بہت سارے میسیجز ہم سب کے لیے, اب اس پہ کامنٹ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. متاثرہ علاقے میں خود جا کے مدد کی جائے اور کسی کو امین یا وکیل بھی بنایا جا سکتا ہے جس قدر ممکن ہو, جیسا آپ کے لیے پاسبل ہو. بات کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں, اور پاکستان میں جو یہ موجودہ سیلابی صورتحال ہے, اب یہاں مالی تعاون کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ علاج معالجے کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے افرادی قوت بھی درکار ہے. تو کیا ایسی صورت میں یہ لازم ہے کہ ہر ایک پہ لازم آئے کہ بذات خود وہ متاثرہ مقام پہ جائے اور یعنی اپنی خدمات پیش کرے وہاں جا کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر آپ کو بہترین مدد فراہم کرنی ہے تو سب سے پہلے پوری سچویشن کا اچھی طریقے سے جائزہ لیں, یعنی کہاں پہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور کہاں پہ سب سے زیادہ بہترین انداز میں آپ مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ اب جس طرح پاکستان کی جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے, مدد کی تو بہت ساری جگہوں پہ ضرورت ہے. تقریباً بہت ساری جگہیں جو ہیں وہ متاثرہ ہیں, متاثرہ جگہوں میں شمار ہوتی ہیں. تو اب آپ ہر جگہ پہ تو نہیں پہنچ سکتے, تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کہاں پہ آپ کی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. کیونکہ ایسا بھی ہے کہ بعض جگہ لوگ ایک ساتھ ہی ایک جگہ پہ پہنچ جائیں اور بیچارے جن کو ضرورت ہے وہاں پہ کوئی پہنچ ہی نہیں رہا. تو یہ پہلے اچھی طریقے سے جائزہ لیں کہ اگر ایک جگہ پہ پہلے سے لوگ موجود ہیں, وہاں پہ امداد فراہم کی جا رہی ہے, تو آپ اس جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ امداد فراہم نہیں کی جا رہی. اگر وہ آپ کی رینج میں آپ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں, اگر کچھ ایفرٹس کر کے پہنچ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. افضل اولیٰ یہی ہے کہ آپ خود جا کر جو ہے اگر مدد فراہم کر سکتے ہیں, بالخصوص ان جگہوں پہ جہاں پر ابھی تک کوئی ایڈ نہیں پہنچی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ وہاں پر آپ چلے گئے, لیکن اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جا کر اچھا کچھ رول پلے نہ کر سکیں, بہترین انداز میں کوئی مدد فراہم نہ کر سکیں. آپ سے زیادہ کوئی کیپیبل ہے تو آپ ان کو موٹیویٹ کریں. اگر وہ جانے کی وسعت رکھتے ہیں, قدرت رکھتے ہیں, بعض اوقات لوگ جا سکتے ہیں لیکن وہ جا نہیں رہے ہوتے, انہیں ایک موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. یا یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ پہلے سے وہاں پہ لوگ موجود ہیں, جس طرح یہاں پہ اب سینئر ڈاکٹرز ہیں, اب ہر کوئی تو اپنی پوسٹ یا اپنا عہدہ نہیں چھوڑ سکتا, پھر یہاں پہ بھی تو اپنی سروسز پرفارم کرنی ہے. تو آپ وہاں پہ رابطے میں رہیں, ایسے لوگوں کی مدد کریں, ان کو گائیڈ کرتے رہیں جو وہاں پہ موجود ہیں پہلے سے. ان کو سمجھائیں کہ وہ کیا کیا ایفرٹس لے سکتے ہیں کہ جس سے وہ مزید لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. جیسے اب میڈیکیشن کی بات ہوئی, علاج معالجے کی بات ہوئی, تو اب ہر دیکھا جائے تو ڈاکٹرز کی ٹیمز میں اگر کوئی ڈاکٹرز گراؤنڈ پہ ہیں یا پہلے سے موجود ہیں اور سینئر ڈاکٹرز ہیں تو وہ ان سے ٹچ میں رہیں, کانٹیکٹ میں رہیں کہ وہ ان کو گائیڈ کرتے رہیں. یہ ایک بات ہو گئی کہ خود بھی جائیں اور بالخصوص اس جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر ابھی تک کوئی نہیں پہنچا. سب سے پہلے تو تیسری چیز یہ کہ اگر آپ نہیں جا پا رہے ہیں تو پھر جو پہنچے ہوئے ان کی ہیلپ کریں. اگر وہ بھی نہیں ممکن ہے تو پھر کسی ایسے شخص کو ضرور موٹیویٹ کریں, ان لوگوں کو ضرور ان کی حوصلہ افزائی کریں جو جا سکتے ہیں لیکن جا نہیں رہے. تو کیونکہ یہ پاکستان کا جو ابھی فی الحال سچویشن ہے بہت زیادہ مشکل وقت ہے. تمام پاکستانیوں پہ بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستان, ہمیں ان سب کے درد کو سمجھنا چاہیے, اور جو ان کی فکر ہے وہ اس بات کا زیادہ اچھے سے ہماری مدد کے ذریعے زیادہ اچھے سے ہم سمجھا سکتے ہیں کہ واقعی ہمیں اپنے ملک کی اور پاکستانیوں کی, ہم وطنوں کی اور بحیثیت مسلمان تمام مسلمان بہن بھائیوں کی فکر ہے, اور اس مدد کے ذریعے ہم اس کو ظاہر کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جناب, ہم سب کے لیے یہ لازم ہے
کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے، لیکن پہلے اس بات کا تعین کر لیا جائے کہ آپ کس چیز کے لیے کیپیبل ہیں، اور پھر جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایسا بھی مشاہدہ ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو وہاں پہنچ گئے ہیں اور وہ جذبات میں وہاں چلے تو گئے، لیکن اب وہاں جا کے وہ پھنس گئے ہیں، اور اب وہ پریشان ہے کہ وہاں جا کے اپنے آپ کو والنٹیئر کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن وہاں جا کے کیا کیا جائے۔ تو ایک پلاننگ کے ساتھ جائیے، اور اگر ڈائگنوسس کے لیے وہاں ڈاکٹرز موجود ہیں تو مزید ڈاکٹرز نہ جائیں بلکہ میڈیکیشن وہاں بھجوائی جائے، تاکہ وہ اگر ڈائگنوسس کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھائی کس کو کیا بیماری ہے یا کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو اب میڈیسنز ہوں گی تو وہ علاج کریں گے نا۔ تو پوری پلاننگ کے ساتھ آپ جائیں، گروپس کی شکل میں جائیں، یا ان تمام وسائل کو پراپر طور پہ کس طرح بروئے کار لایا جائے، اس حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں، تاکہ سب کی پراپر مدد ہو سکے، آپ کے جذبے بھی وہاں تک پہنچ سکیں اور ان کے وہ کام بھی آ سکیں۔ جناب ہمارے ساتھ ہمارے عالمات موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ آج ہم اپنے ان بہن بھائیوں کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ جن کی مدد کرنا ہم سب کا فرض بھی ہے، ہمیں کرنی بھی چاہیے ان کی مدد، اور کس طرح ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لا سکتے ہیں، اور شریعت مطہرہ اس تعلق سے کیا تعلیمات ہمیں دیتی ہے۔ ہم کلام کر رہے ہیں رائٹ فرام دا بگننگ، ہمارے ساتھ عالمات موجود ہیں، مفتی صاحب آن بی پر موجود ہیں، آپ کی کالز بھی میں شامل کر رہی ہوں، لیکن اب جو ہے نا جناب یہ لمحہ فکریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو موٹیویشن دینی ہے اور ہم دیتے رہیں گے کہ جناب آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے، اور اس کو شریعت بھی اپریشیٹ کرتی ہے، لیکن اب مشکل کی اس گھڑی میں ہم جناب کمائی کے ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ مشکل کا یہ وقت جو ہے نا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ ضروری ہے، اسی کو اٹھا کے مہنگا کر دو اور یہاں اپنی کمائی کر لو۔ خود غرضی کی انتہا نہیں ہے؟ کیا کہیے گا اس تعلق سے؟ دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم، دین اسلام ہمیں ہر چیز کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہاں۔ اسی طرح مشکل حالات جو ہیں جیسے کہ سیلاب، زلزلہ، اور اسی طرح جیسے کسی وائرس کا پھیل جانا، ان موقع میں ان کی وجہ سے لوگوں کے جو روزگار ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، جی، وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ ان کی مدد کرنے کے بجائے، ان کے لیے مطلب کہ آسانی فراہم کرنے کے بجائے آپ ان کی جو ضرورت کی اشیاء کو اور مزید مہنگا کر کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ظلم عظیم ہے۔ مطلب کہ یہ ایسا موقع ہے کہ جس میں آپ مسلمان بھائی میں اپنے دوسرے جو آپ کے پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کے مطلب کہ کام آنے کے بجائے ان کی پریشانی میں اور اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس موقع کو تو آپ نیکی مطلب ثواب کمانے کا وہ ذریعہ بنا سکتے ہیں صدقے کے ذریعے، کہ آپ چیزوں کو یا پھر تو فری بیچ دیں، فری آف کاسٹ بیچنا شروع کر دیں، یا پھر آپ ڈسکاؤنٹ میں بیچیں۔ زیادہ دور نہ جائیں، ہم نے کورونا میں بھی یہ سب دیکھا ہے۔ ہاں، کورونا میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ ایسا ہی کر رہے تھے، جو چیز کی ضرورت ہے اسی کو مجبوری کا فائدہ اٹھا کے ہم اس کو مہنگا کر کے بیچ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سب سے پہلے توفیق دے کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں، اس کے بعد ان کی مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھائیں، بلکہ اس کو ثواب اپنی آخرت بنانے کا طریقہ مطلب کہ اس میں استعمال کر سکیں۔ مفتی صاحب آپ کی سمت آئیں گے، مشکل گھڑی کو کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اب بھی یہ سوچ ہے، کیا کہیے؟ دیکھیں، جو اس مشکل وقت میں بھی آخرت کو یاد نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہا، اور اللہ کی مخلوق کا احساس نہیں کر رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدبختی کی انتہا ہے، کہ یہ شقاوت کی، سنگ دلی کی، ظلم کی انتہا ہے کہ ایک آدمی اس مشکل وقت میں بھی، ایسی گھڑی میں بھی لوگوں کا احساس نہیں کر رہا، اس بات سے نہیں ڈر رہا کہ کل اگر خدا نہ خواستہ یہی معاملہ میرے ساتھ ہو جائے اور اس وقت مجھے اگر لوگ اسی طرح ٹریٹ کریں تو میرے دل پر کیا گزرے گی اور میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بندہ اس طرح سوچتا نہیں ہے، کیونکہ بس اغوائے شیطان کہتے ہیں اسے، کہ شیطان کا بہکانا جو ہے، کہ شیطان نے اس حد تک بہکا دیا اور نفس اس حد تک امارہ ہے، برائی کا حکم دینے والا ہے کہ آدمی ایسی صورتحال سے بھی عبرت حاصل نہیں کر رہا ہوتا۔ تو عبرت حاصل کرنی چاہیے، لاہور شریف پڑھنا چاہیے اور اپنا دل نرم کرنا چاہیے، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آسمان سے زمین پر آتے دیر نہیں لگتی۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے، بڑے بڑے سیٹھ جو ہے، وہ کوڑیوں کے مول ان کی چیزیں چلی گئیں،
اور اس حادثے میں بھی اور اس سے پہلے بھی ایسے کئی حادثے آئے اور ہمارے سامنے ہی ہیں، کتنے مشاہدات ہم کرتے ہیں کہ لوگ کہاں ہوتے ہیں اور کہاں سے کہاں آ جاتے ہیں، عرش سے فرش پر آ جاتے ہیں، آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ تو بالکل زوال نعمت سے بچنے کی دعا بھی مانگنی چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور پریکٹیکل شکر کا یہ پریکٹیکل ہے، یہ عملی طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مخلوق خدا کے ساتھ نرم ہو جائے، ان کے کام آئے۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ فری میں چیز دے سکتے ہیں، انہیں فری میں دے دیں، فری میں نہیں دے سکتے تو کم از کم آپ اسے سستا کر کے دیں، بجائے مہنگا کرنا تو دور کی بات ہے، آپ سستا کر دیں انہیں، آپ ان کے لیے آسانی کریں گے تو یہ بھی صدقہ ہے اور صدقے کی بہترین صورت ہے۔ اور جو صدقے کی بشارتیں ہیں، جو اس کے اجر جو بیان فرمائے گئے ہیں، وہ تمام اجور وہ اس پر بھی مترتب ہوں گے۔ کلو معروف صدقہ، ویسے بھی ہر نیکی کو صدقہ حدیث میں قرار دیا گیا، تو یہ بھی صدقے کی صورت ہے کہ آپ خلق خدا کے لیے آسانی کر رہے ہیں۔ ویسے بھی حکم یہ ہے خلق خدا کے لیے، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، آسانیاں کرو تنگیاں نہ کرو، اور خوشخبریاں دو نفرتیں نہ دلاؤ۔ کیا بات ہے، کتنا پیارا پیغام۔ حمیرہ نے پوچھا تھا، کچھ لیفٹ اوورز ہیں میرے پاس پچھلے پروگرام کے، کہ ریکارڈڈ تلاوت اگر لگائی ہے یا سن رہے ہیں اور اس میں آیت تلاوت آ گئی ہے تو کیا سجدہ تلاوت ادا کرنا ہوگا؟ ریکارڈڈ تلاوت سننے کی صورت میں آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہے۔ کوئی احتیاطاً ویسے کرنا چاہے کر لے تو اچھی بات ہے، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں ہوگا تو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صدا کے حکم ہے، باز گشت کے حکم ہے۔ جس طرح باز گشت کے بارے میں فقہا نے تصریح کر رکھی ہے کہ باز گشت جو ہوتی ہے ایکو، کہ اس پہ آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوتا، تو اسی طرح ریکارڈڈ تلاوت سننے کی صورت میں آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوتا۔ ہادیہ زینب نے فیصل آباد سے پوچھا تھا مفتی صاحب کہ نماز میں عورت اونچی آواز کر سکتی ہے یا اونچی آواز سے تلاوت کر سکتی ہے، کیا یہ گناہ ہے؟ گناہ کی بات انہوں نے پوچھی تھی۔ گناہ تو دیکھیں سری اور جہری نماز کا فرق ہے۔ سری نماز میں بہرحال آپ کو جو ہے وہ سرن تلاوت کرنی ہے، جہرن تلاوت نہیں کر سکتے، منع ہے۔ لیکن جو جہری نماز ہے، جہری نماز کے اندر جہر سے تلاوت کرنے کی منفرد کو اجازت ہے۔ اکیلا آدمی، اکیلا مرد یا اکیلی خاتون جماعت سے ہٹ کر اگر الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، جہری نماز جیسے عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، جن تین نمازوں میں جہر سے تلاوت ہوتی ہے، ان میں اگر وہ جہر کرنا چاہیں، اونچی آواز سے تلاوت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن بس اس میں خاتون اس چیز کا لحاظ کر لے کہ ایک تو ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں پر اگلے تلاوت سنے ہی نہ، مثلا دیگر چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہوں، باقی لوگ سو رہے ہیں یا باقی لوگ جو ہے تلاوت کر رہے ہیں یا باقی لوگ اور کوئی کام کاج کر رہے ہیں یا کسی نے ٹی وی چلا رکھا ہے فل آواز میں، تو اب وہاں آپ اس طرح بلند آواز سے تلاوت نہ کریں۔ اور اسی طرح خاتون کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ کسی غیر محرم تک آواز نہ جائے، کیونکہ وہ لہن ہوتا ہے، لہن کی صورت میں جو ہے منع کیا گیا ہے۔ صحیح پوچھا مانا یعنی خوش آوازی کی بات کر رہا ہوں۔ مطلق ویسے پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ عورت کی آواز عورت ہے جو بتایا جاتا ہے، مطلق آواز عورت کی عورت نہیں ہے، لیکن نغمۃ المرأتی اورا، کہ جو عورت کا نغمہ ہے یعنی جو ترنم والی آواز ہے، چاہے وہ تلاوت کلام مجید میں ہو یا نعت میں ہو یا اور کسی آواز میں، اس کا بہرحال پردہ ہے دوسرے سے۔ عام جنرل آواز کا، گفتگو کا، اس آواز کا پردہ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ کہتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ عورت اور مرد کے سجدے میں فرق کیا ہے؟ عورت اور مرد کے سجدے میں انہوں نے پوچھا تھا فرق ہے یا نہیں، تو فرق ہے، بالکل فرق ہے۔ یعنی عورت اس طرح سجدہ کرے گی جس میں پردے کا اہتمام زیادہ ہو، یعنی مرد تو جس طرح پاؤں زمین پہ جما کے رکھتے ہیں، خواتین اس طرح جو ہے پاؤں اس طرح نہیں جمائیں گی۔ دوسرا جو ہے مرد جس طرح کوہنیوں کو جدا رکھتے ہیں پسلیوں سے، خواتین کو مل کر سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کریں جس میں پردے کی رعایت زیادہ سے زیادہ ہو۔ اب کہ مرد کے لیے احکام وہ تو واضح ہیں ہی صحیح۔ اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب، آج یہ میرے پاس یہی سوال تھے پچھلے پروگرام کے۔ ایک سوال اور تھا اسپیشل چائلڈ کے حوالے سے۔ اچھا اسپیشل، وہ لے لیجیے۔ اسپیشل چائلڈ ہے وہ نماز کیسے پڑھے گا، یعنی اسپیشل سے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی گنگا یا بہرا۔ ہاں جی بالکل بالکل گنگا یا بہرا، اب وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ تو دیکھیں اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مکمل گنگا نہیں ہے، کچھ پڑھ سکتا ہے، اگر قرات کر سکتا ہے تو قرات کرے گا، اور اگر مکمل نہیں پڑھ سکتا، بس تھوڑے سے کچھ لفظ ادا کر سکتا ہے، مکمل گنگا نہیں ہے، اگر صرف تھوڑا سا بول سکتا ہے تو اس صورت میں اسے حکم ہوگا کہ وہ قرات نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، تسبیح کر لے،
تسبیح تحمید جو کر سکتا ہے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دیکھیں گے تکبیر لگا سکتا ہے یا نہیں. اگر تکبیر لگا سکتا ہے تو تکبیر لگا لے, اور اگر یہ بھی نہیں کہہ سکتا, یعنی بالکل مکمل گنگا ہے, وہ بالکل کوئی لفظ نہیں ادا کر سکتا, تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جو زبانی عبادت ہے وہ ساکت ہوگی, پریکٹیکل کرے گا, یعنی جو نماز کا پریکٹیکل ہے وہ سارے کا سارا وہ کرے گا, اسے سکھایا بھی جائے گا اور وہ اس طرح کرے گا. لیکن جو اس میں پڑھنا ہے جہاں جہاں, چاہے وہ تسبیحات پڑھنا ہو, تکبیرات پڑھنا ہو یا تلاوت کرنا ہو, یہ پڑھنا اس سے جو ہے وہ ساکت ہو جائے گا. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال آیا ہے کہ دانتوں سے خون آتا ہو تو وضو کا کیا مسئلہ ہوگا, نماز کا اور قرات کا؟ دیکھیں دانتوں سے خون اگر آتا ہے تو جب تک خون آ رہا ہے اس وقت تک رکیں گے. اب خون آنا جب رک جائے تو اس صورت میں وضو کر کے نماز ادا کر لی جائے گی. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دانتوں سے خون وغیرہ کی جس کو بیماری بھی ہوتی ہے نا, تو ایسا نہیں ہوتا کہ مستقل خون بہتا رہتا ہو, بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ خون بہتا ہے پھر رک جاتا ہے, بہتا ہے پھر رک جاتا ہے. جی. تو خون جب رک جائے تو اس وقت وضو کر کے نماز ادا کر لیجیے. اور اگر بالفرض کسی کا مستقل اس طرح بہ رہا ہو, جو کہ ہوتا نہیں ہے لیکن کوئی ریئر کیس ہو کہ اس طرح دانتوں سے خون بہ رہا ہے کہ اسے پورا ایک وقت نماز کا ایسا گزر گیا کہ صرف فرض بھی ادا نہیں کر سکتا تھا, تو اس صورت میں اب وہ شرعی معذور کے حکم میں ہو جائے گا. اب وہ شرعی معذور کے حکم میں ہوگا تو اب اس صورت میں وہ وضو کر کے نماز ادا کر لے گا. اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس ایک وقت کی نماز کے لیے, لیکن اگلی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا جبکہ شرعی معذور ہو جائے تو. ٹھیک ہے. حمیرہ بہن نے پوچھا کہ اگر ٹنکی میں نجاست گر جائے اور وہ پائپوں میں چلی جائے تو اسے کیسے پاک کیا جائے؟ اس کا آسان طریقہ جو ہے, سہل طریقہ, سب سے آسان یہ ہے کہ ٹنکی کو فل کر لیا جائے اور اسے جاری پانی کر دیا جائے. یعنی ٹنکی جب فل ہو جائے تو اس کا کوئی بھی ایک طرف سے جو پائپ ہے اس میں اس پائپ کو کھول دیا جائے, نل کو کھول دیا جائے, پانی بہنا شروع ہو جائے گا. اب جب وہ پانی بہنا شروع ہو جائے گا, اگر اتنا بہ گیا کہ رنگ بو ذائقہ وغیرہ نجاست کا زائل ہو گیا, تو اب وہ ٹنکی بھی پاک ہو گئی, اس کی دیواریں بھی پاک ہو گئیں, پائپ بھی پاک ہو گیا, نل بھی پاک ہو گیا, سب پاک ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے سر. یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی پروگرام میں, کسی محفل میں بزرگان دین کے حوالے سے استغاثے پیش کیے جا رہے ہوں اور لوگ آمین آمین کر رہے ہوں تو حکم شرع کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگان دین سے استغاثہ کرنا یعنی ان کو مظہر الہی سمجھنا, اللہ کی اون کا مظہر سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ان پہ اپنا خاص فضل فرماتا ہے, ہم ان سے مدد مانگتے ہیں, یعنی انہیں وسیلہ بناتے ہیں اللہ کے حضور. در حقیقت وہ اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے ان کو وسیلہ بنا کر. اس طرح کوئی استغاثہ کرتا ہے تو چاہے وہ انفرادی طور پہ کرے یا اجتماعی طور پہ کرے, اس طرح استغاثہ کرنا تو فی نفسہ ہی جائز ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کے استغاثے پر آمین آمین نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ آمین کا جو خطاب ہے یہ خدا سے ہوتا ہے. یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کے طور پر عرض کرتے ہیں. آمین کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی آمین کا ہوتا ہے استجب, اے اللہ قبول فرما, اور دوسرا معنی ہوتا ہے آمین کا افعل, یا اللہ ایسا ہی کر. تو چونکہ آمین میں بنیادی طور پر خطاب جو ہے وہ اللہ سے, ہم اللہ کے حضور یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں ظاہری طور پر جو بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ بزرگ سے کی جا رہی ہوتی ہے, تو ایسے موقع پر آمین نہیں کہنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آمین کہتا ہے اور اس معنی میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک قبول فرما لے, یعنی مدد بظاہر تو ان سے مانگ رہے ہیں, حقیقت میں اللہ سے ہے, تو اللہ ہماری یہ عرض قبول کر کے ان کے وسیلے سے اللہ ہمارا کام کر دے. اگر کوئی اس نیت سے آمین کہتا ہے تو اسے بھی ہم گناہ نہیں کہہ سکتے, اس پہ بھی کوئی سخت حکم نہیں لگا سکتے. لیکن آمین اگر نہ کہیں تو بہتر ہے, افضل اولا یہی ہے کہ آمین ایسے موقع پر نہ کہا جائے. بہت شکریہ مفتی صاحب. عالمات میں پیغام لینا چاہوں گی لیکن ایک ایک جملے کا. میں میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ بھئی جو موجودہ صورتحال ہے سب بڑھ چڑھ کر سیلاب زدگان کی مدد کریں, اور بذات خود جا کر سکتے ہیں تو بالکل کریں, لیکن ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی مستند ذرائع سے اپنی مدد ضرور پہنچائیں ان تک. بہت شکریہ. جی شیرین, آج ہمارے پاس جو مطلب کہ ٹیکنالوجیز موجود ہیں تو آپ آن لائن بھی پارٹیسپیٹ کر کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, ڈونیشن کر سکتے ہیں, وہاں تک مال پہنچا سکتے ہیں, آن لائن ڈونیشنز بھی کیے اور جا پوسٹ وغیرہ آپ ری پوسٹ کر کے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.